End of Term by David Deiches. David Deiches is a renowned writer and a great literary personality, and he was a highest official. End of term means टर्म के इख्तिताम पे, तालीमी टर्म जो होती है उसके इख्तिताम पे, जैसे कि 6 मंथ की भी टर्म होती हैं, 4 मंथ्स की भी टर्म होती हैं, तो ये एंड ऑफ टर्म और एनुअल को भी टर्म कहा जा सकता है, पूरे साल का ख़त्म होना भी एक टर्म हो सकती है। तो एंड ऑफ टर्म कि जब इम्तहान ख़त्म हो जाते हैं, एक टर्म ख़त्म हो जाती है जी। तो ये बताया हुआ है कि छुट्टी के हवाले से कि बच्चे, नौजवान जो तालिब इल्म हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, वो हर वक्त चाहे वो लायक भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें छुट्टी का एहसास जो है, स्कूल से छुट्टी का एहसास उन्हें मज़ा देता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो राइटर ने वो बताया हुआ है कि उसका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और पूरे वीक डेज कैसे गुजरते थे वो, और वो कैसे संडे की छुट्टी का और सैटरडे की छुट्टी का कैसे इंतज़ार करता था, फिर उसको क्रिसमस की छुट्टियां कैसी लगती थी। तो वो उसने अपने तासुरात का, बचपन का इजहार किया हुआ। ये एक्चुअल स्टोरी है। I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday Thank God. I believe, राइटर कहता है कि मुझे यकीन है, a school teacher, मेरा ख्याल है या यकीन है, a school teacher, कि किसी स्कूल के टीचर ने wrote a book, एक किताब लिखी, some years ago, चंद साल पहले, with title, जिसका उन्वान था, उस किताब का उन्वान था Friday Thank God, शुक्र है खुदा का कि जुम्मे का दिन आया। तो आगे क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो अब राइटर को वो किताब का जो टाइटल था ना बड़ा पसंद आया, उसको बड़ा अच्छा लगा कि जुम्मे की छुट्टी का इजहार उसने किस तरह से इतनी खुशी के साथ किया है और किताब लिखी है। तो राइटर को भी ख्याल आया कि वो भी इस मौजू के ऊपर कोई मजमून लिखे। डेट फ्रेज, ये जो जुमला है, एक्सप्रेसेस, इजहार करता है परफेक्टली माई एटीट्यूड, मेरे भी एटीट्यूड का, रवैये का, मेरे भी मिजाज का। तो डेट फ्रेज कौन सा फ्रेज? फ्राइडे थैंक गॉड वाला फ्रेज। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend. मेरा भी arrival of the weekend के बारे में, यानी कि वीकेंड के आने के बारे में, जो छुट्टियों के 2 दिन आते हैं, उसमें मुझे भी ऐसी फीलिंग होती है। ड्यूरिंग टर्म के दौरान, जब स्कूल चल रहा होता है, टर्म टाइम, when I was a school boy, जब मैं एक स्कूल का लड़का था तो मुझे भी ऐसा फील होता था। The daily grind of school, तो ग्राइंड का मतलब रगड़ा लगना, मतलब है कि मशक्क़त। तो रोज़ स्कूल की जो मशक्क़त होती थी, या स्कूल की जो एक जफाकशी तो ज़रा भारी लफ्ज़ है, यानी कि एक मेहनत जो करनी पड़ती थी, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, और अबंडेंट का मतलब होता है कसरत के साथ, बहुत ज़्यादा, और अबंडेंट होमवर्क, और बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला करता था। इट्स फियर्स कॉम्पिटिशन, और एक शदीद तरीन कॉम्पिटिशन, एक मुकाबलाबाजी होती थी लाइक लड़कों के बीच में आगे बढ़ने की। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और सेंस एक एहसास रहता था ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, कि रिलैक्स करने का मौका ही नहीं था मिलता, कि रिलैक्स नहीं करना, हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है। प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, प्रेस हैवीली, प्रेस इसका दबाव रहता था, काम का दबाव रहता था, अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद भी कि डेट आई ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, इस हकीकत के बावजूद भी कि मैं क्लास वर्क को इंजॉय करता था, मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल का एक दबाव मेरे सीने पे रहता था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त उठना, विद द नॉलेज, इस एहसास के साथ या इस इल्म इदराक के साथ, डेट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि आपको अब बिस्तर से उठना पड़ेगा। डेट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर, और कोई मौका नहीं है कि टर्निंग ओवर के आप थोड़ा सा और करवटें 2-4 बदल लें और थोड़ी देर और लेट लें, नहीं, वो आपको उठना ही पड़ेगा फिर। ठीक, जैसे कि वीकेंड के ऊपर इंसान जागने के बाद भी थोड़ा सा आराम कर लेता है, 2-4 करवटें बदल के लेटा रहता है और रिलैक्स फील करता है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है, वो आपको फौरी तौर पे उठना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। That one simply had to get out of bed, that there was no possibility of turning over for an extra dose, DOZE, यानी कि नींद। तो नींद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज, नींद की थोड़ी और लुत्फ नहीं ले सकते। And seeing the hours of schools stretching ahead,
اور پھر ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے دا آرز آف اسکول، اسکول کے جو لمحے ہوتے تھے، گھنٹے ہوتے تھے، اسٹریچنگ اہیڈ، یوں پھیلے ہوئے آگے دکھائی دیتے تھے کہ وہ 2 بجے تک چھٹی ہوگی، کوئی 6 7 8 گھنٹے کے بعد، تو ایک لمبا اسکول کا ٹائم لگتا تھا. کالج میں تو ذرا موج ہوتی ہے نا، جب دل کی آپ نکل جاتے ہیں. تو واز اے ڈسمل ایکسپیرینس، ڈسمل کہتے ہیں افسردہ، تو یہ ایک افسردگی کا سا احساس دیتا تھا کہ اتنا لمبا ابھی جو ہے مجھے ٹائم گزارنا پڑے گا، اسپیشلی آن اے منڈے، اور منڈے والے دن تو اسکول جانا نا موت ہی لگتی تھی، بہت ہی مشکل لگتا تھا. وی ہیڈ اے میڈ ونس ہو وڈ کلائمب ایچ مارننگ، ہماری ایک ملازمہ تھی جو کہ ہر صبح وہ سیڑھیاں چڑھ کے، یہ اوپر کی منزل پہ سوتے تھے، تو سیڑھیاں چڑھ کے آتی تھی ود گرم اسٹیپس، تو اس کے گرم کہتے ہیں خوفناک سے، یعنی کہ اس کے تو قدموں کی چاپ ہی، جو سیڑھیاں جو تھی نا لکڑی کی تھی، اور اس کی آواز پیدا ہوتی تھی. اور جب وہ پاؤں سیڑھی پہ، وہ جان کے بھی ذرا تھوڑے سے پاؤں بھی جو ہے زور سے مارتی تھی تاکہ جو ہے بچے میرے آنے سے پہلے جو ہے اٹھ جائیں، تو اس کے جو سیڑھیاں چڑھنے کی جو آواز ہی تھی نا وہی بڑی خوفناک تھی. تو گرم اسٹیپس، اس کے قدموں کی آواز جو تھی وہ بڑی خوفناک لگتی تھی. اپ ٹو دا ایٹک فلور، اوپر ایٹک، بالا منزل کی طرف، بلائی منزل کی طرف، ایٹک کی طرف. ایٹک بیٹا اس طرح کی منزل کو کہتے ہیں ویسٹ میں، کیونکہ وہ سردی پڑتی ہے اور برف باری پڑتی ہے، تو چھتیں جو ہے نا سیدھی ہموار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاریزونٹل نہیں بنائی جاتی، سیدھی ہموار نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جھونپڑے کی چھت ہوتی ہے ترچھی ہوتی ہے، ترچھی، ٹھیک ہے، تو سینٹر میں سے وہ سلوپس ہوتی ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، تو جیسے جھونپڑے کی چھت بنائی جاتی ہے تاکہ برف اگر اوپر سے پڑے تو اوپر ہی نہ پڑی رہے، سلپ ہو کے نیچے گر جائے، سائڈ پہ گر جائے، تو اس طرح سے چھت بنائی جاتی ہے. اب وہ جو ہے اس طرح سے بنتا ہے کہ نیچے کا جو فلور ہوتا ہے وہ اس کی چھت تو آپ سیدھی بناتے ہیں، اور پھر ایک جو ہے جو سیکنڈ فلور ہوتا ہے، جو فرسٹ فلور بلکہ، اس کی جو چھت ہوتی ہے نا، اب وہ ایگزیکٹلی وہی چھت ہوتی ہے، وہ جو ترچھی سی چھت ہوتی ہے، اس کو جو ترچھی چھت والا کمرہ ہوتا ہے اس کو ایٹک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب وہ چھت اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی نیچے رہنے کے اعتبار سے نا، مطلب ترچھی سی ہوتی ہے. عام نیچے کے فلور پہ تو آپ کیونکہ چھت سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے، آپ دائیں بائیں موو کر سکتے ہیں، جہاں مرضی کمرے میں جائیں، چھت کی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایٹک کے بیچ میں وہ چھت جو ہے وہ آپ ایک سینٹر میں ہی چل سکتے ہوتے ہیں، اور سائڈوں پہ آپ نے 4 پہیاں سی لگا دی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آپ لیٹ گئے اور سینٹر میں موو کر سکتے ہیں. تو وہ چھت ترچھی ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے، آپ اسٹریٹ ہی اس میں موو کر سکتے ہیں. تو یہ عام طور پہ ایٹک جو ہے وہ ملازموں کو دے دیا جاتا ہے، یا غریب لوگ جو ہے کچھ اس کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں. تو یہاں جو ہے بچے بعض دفعہ اس میں ٹھہر جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو چھت کی رکاوٹ ذرا زیادہ نہیں آتی، تو اب یہاں غریب لوگ اس کو بہرحال یوز کرتے ہیں. تو رائٹر بھی بتا رہا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے بچپن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹک کے اوپر سویا کرتے تھے، مطلب ہے کہ اوپر کی منزل پہ سویا کرتے تھے، اور اس کو سیڑھیاں جو تھی لکڑی کی اوپر چڑھ کے آتی تھی. ایٹک فلور ویئر لائنل اینڈ آئی سلیپٹ ان ون بیڈ روم، جہاں پہ لائنل اس کا بھائی اور پوئٹ رائٹر خود سلیپٹ ان ون بیڈ روم، ایک بیڈ روم میں وہ سوتے تھے، اینڈ مائی سسٹر، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے، بڑا جیسے گھر کے اوپر جو ہے ساری چھت ہے تو اس کو روم بھی بنائے جا سکتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ مائی سسٹر سلویا، اور اس کی بہن کا نام ہے سلویا. یہ بیٹا کوشچن بھی بن جاتا ہے کہ وہ کون کون بہن بھائیوں کے نام کیا ہیں. اور ان another بیڈ روم، وہ دوسرے بیڈ روم میں وہ سویا کرتی تھی. اینڈ اناؤنسڈ ان ڈیپ، اور وہ جو میڈ ہوتی تھی ملازمہ جب اوپر آتی تھی تو وہ اناؤنس کرتی آتی تھی، آواز دے کے آتی تھی، اور اس کی جو آواز تھی نا فنرل ٹون، فنرل کا مطلب ہے جنازے کی طرح. وہ کہتی کہ جب وہ ہمارے نام لیتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جنازہ ہی نکال دیا ہمارا. تو پہلے تو اس کے قدموں کی آواز بڑی خوفناک لگتی تھی، اور اس کے منہ سے نام لینا ایسا تھا کہ جیسے وہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ موت کے اعلان کر رہی ہے. اور وہ اعلان کیسے کرتی تھی، وہ نیچے سے آتے ہوئے نام لیتی آتی، لائنل، ڈیوڈ، سلویا، وہ اونچے اونچے ان کے نام لیتے ہوئے آتی تھی. ٹائم، کہ ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، اسکول جانے کا وقت ہو گیا. تو وہ بڑا ایک خوفناک سا احساس ہوتا تھا. I used to lie waiting for that ominous tread on the carpeted attic stair. تو رائٹر کہتے ہیں بعض دفعہ میں پہلے اٹھ بھی جاتا تھا، لیکن وہ جاگنے کے باوجود بھی میں بعض دفعہ انتظار کرتا تھا اس منحوس آواز کے آنے کا. ٹھیک ہے، تو ویٹنگ انتظار کرتا تھا فار ڈیٹ اومنیس. اومنیس کا مطلب منحوس بھی لے سکتے ہیں، یا جو ہے ایک خوفناک سی، بھیانک سی.
ٹریڈ وہ اس کی چال کا, اس کے قدموں کا, آن دا انکارپیٹڈ ایٹک اسٹیئر. انکارپیٹڈ یعنی کہ اسٹیئرس کے اوپر لکڑی کی جو سیڑھی ہوتی ہے عام طور پہ قالین بچھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آواز نہ اس کی ہو, لیکن کیونکہ ان کے وسائل اتنے نہیں تھے تو ان کی سیڑھیاں جو تھیں وہ لکڑی کی انکارپیٹڈ تھی. تو کہتا ہے اس کے اوپر اس کے قدموں کے جو ایک خوفناک سی آواز ہوتی تھی اس کو سننے تک میں وہ لیٹا رہتا تھا. And the voice it heralded sound in my ears like a summons of the damnation. اور کہتا ہے کہ اور پھر جو اس کے قدموں کی چاپ کے ساتھ وہ جو آواز آتی تھی نا, ہیرالڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آگے چلنا تو یا راستہ بنانا یا گائیڈ کرنا, تو اٹ ہیرالڈڈ ساؤنڈ. اور ہیرالڈ ویسے بھی کوچوان میں, کوچوان جو ہوتا ہے اس اور جو بگی کو یا شاہی گاڑی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آگے آگے راستہ بنواتا ہے, جیسے سیکیورٹی والے بنواتے ہیں یا پروٹوکول والے بنواتے ہیں کہ راستہ دے دیں چھوڑ دیں, تو وہ اس کی آواز بھی ایسے ہی لگتا تھا. ہیرالڈڈ ساؤنڈ ان مائی ایئرز, میرے کانوں میں ایک ہیرالڈ آگے اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آواز آتی تھی. لائک اے سمنس ٹو ڈیمنیشن. ڈیمنیشن کہتے ہیں کہ مردود ہو جانے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جہنم آئے گا تو لگتا تھا کہ وہ کہیں جہنم سے آواز دے رہی ہے, ٹھیک ہے, یا جہنم کی طرف ہمیں کھینچے چلے جا رہی ہے. تو اس کی آواز جو ہے وہ اتنی خوفناک لگتی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی جہنم سے ہمیں پکار رہا ہے یا جہنم کی جانب ہمیں پکار رہا ہے. لے بیٹا یہاں پہ اب ٹائم کیونکہ ہو گیا تو یہاں پہ ذرا ہم روک لیتے ہیں.